یزید نے نواسے رسول کو شہید کروا دیا، اور وہ یہ سوچتا تھا ظلم سے سارا عرب اس کی بیعت کرے گا، اس کے سامنے جھکے گا، کوئی بھی اس کے سامنے حسین کے بعد سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن ہوا یہ، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ و شام کے بازاروں سے گزریں، ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے، اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہی سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے اس خاندان کے ساتھ ظلم کیا، اس کو بادشاہ کہنا بھی سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ پھر یزید نے مدینے پر حملہ کیا۔ تاریخ میں ہے کہ یزید کی فوج 3 دن تک مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی بے حرمتی کرتی رہی، اور یوں مکہ سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کو آج بھی واقعہ ہرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا ہے، جو کوئی بھی اس کے سامنے آواز اٹھاتا وہ اس کو قتل کروا دیتا، لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرنے والی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی عرصے بعد یزید ایک بھیانک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں سے وہ ایسے تڑپتا تھا جیسے مچھلی بنا پانی کے تڑپتی ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے پگھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، اور جب وہ پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا، جس وجہ سے وہ اپنے آپ کو پیٹتا تھا، مارتا تھا۔ اس کے دربار کے لوگ اس کو دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب امام حسین کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے اس پہ آیا ہے۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اس کی موت ہو جائے گی تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو اپنے بستر پر بلایا، اور اس کو کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کا بیٹا بے ساختہ ہو کر چیخ مار دیا، اور نہایت ہی ذلت و حقارت کے ساتھ باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے داغ ہیں، میں اس کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ خدا مجھے اس منحوس سلطنت کی وراثت سے ہمیشہ بچائے، ہمیشہ محروم رکھے، جس کی بنیاد نواسے رسول کے خون سے رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا، اور شدت سے رنج و غم سے بستر پہ پاؤں رکھنے لگا۔ پھر اس بیماری کی وجہ سے یزید کی آنتیں گل سڑ گئیں۔ اس لعنتی سے اتنی بدبو آنے لگی تھی کہ کوئی بھی اس کے نزدیک نہیں جاتا تھا۔ اس کو وہ طرح طرح کے عطر کہاں کہاں سے بڑے بڑے شہروں سے منگوا کے عطر لگاتے، لیکن اس کی بدبو نہیں جاتی تھی۔ اگر کوئی حکیم اس کے پاس آتا تو وہ بھی ناک اور منہ لپیٹ کے آتا۔ اس کا پیٹ کیڑوں کی غذا بنتا جا رہا تھا، اور وہ تکلیف کی شدت سے چیختا تھا۔ ایک قطرہ بھی اگر پیتا تو وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، اگر اتر جاتا تو کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا اسے۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، یہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا، اور پانی پی کر اس کی چیخو پکار بڑھتی جاتی تھی۔ ان دنوں بدترین سے بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا کہ وہ نشے میں رہے اور اس کو یہ درد محسوس نہ ہو، وہ پیاس سے تڑپے نہ۔ نشے کی حالت میں وہ اپنے سپاہیوں کو کہنے لگا تھا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ تو لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف گیا ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا تو گھوڑے نے نواسے رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے نیچے پھینک دیا، جس وجہ سے یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا بھاگتا رہا اور یزید کو گھسیٹتا رہا۔ اسی دوران یزید کی موت واقع ہو گئی، کیونکہ اس کا سر طرح طرح کے پتھروں سے اور اس طرح کی چیزوں سے ٹکراتا رہا، لیکن گھوڑا نہ رکا۔ حالانکہ
اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اور ٹکڑا ٹکڑا زمین پر گرتا رہا۔ کچھ دن تک اس کی لاش چیل کووں کی خوراک بنی۔ بالآخر اس کے سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے، لیکن اس کی لاش سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ اس کے نزدیک جانا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور یزید کی لاش کو اس میں پھینک دیا۔ یزید کی لاش شام کی کسی گندگی کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ لوگ یزید کی قبر کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یزید نشان عبرت بن گیا۔ اس زمین پر جو بھی ظلم کرنے کا سوچے گا اللہ پاک اس کا نام و نشان ختم کر دے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔